اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری شہزادی بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خیر خیریت اور عافیت کے ساتھ رکھے، ایمان میں اضافہ کرے، قرآن کے موتی چننے کی توفیق عطا فرمائے، ان موتیوں سے دنیا اور آخرت کی خیر سمیٹنے کا بھی موقع دے، آمین آمین، بارک اللہ فیکم۔ چلیے جی، سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا آیا نمبر 164 ہے، سورہ آل عمران ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوۃ لا یستجاب لها، آمین۔ چلیں اب شروع کرتے ہیں۔ اس کی پہلے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد، البتہ، تحقیق، یعنی لا بھی تاکید کے لیے اور قد بھی تاکید کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی سٹریس کے لیے کہ جملے میں شدت پیدا ہو، کہ ڈیفینیٹلی کنفرمڈ بات ہے، مننا، احسان کیا، میم نون نون اس کا لیٹر ہے، من کا مطلب ہوتا ہے احسان، اور اردو میں بھی من کہتے ہیں نا، جیسے وزن کو کہتے ہیں نا، ایک من وزن ہے اس کا، تو ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، تو احسان کا بھی وزن بہت ہوتا ہے نا، انسان دب جاتا ہے کسی کے احسان کے نیچے، تو اس لیے من احسان کو کہتے ہیں۔ من اللہ، احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، علی اوپر، المؤمنین مومنین کے، علی کا مطلب ہمیشہ اوپر ہی ہوگا، یا پھر کچھ میں خلاف بھی آتا ہے، لیکن موسٹلی علی کا مطلب اوپر ہوتا ہے۔ مومنین کے اوپر، مومنین مومن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ آخر میں سے یا نون کو ہٹا دیں گے تو آپ کو پورا کا پورا سنگولر مل جائے گا، مومن ہے نا، اس کو کہتے ہیں جمع سالم، یعنی پوری کی پوری واحد اس سے مل سکتا ہے، واحد پورا لکھا ہوتا ہے اور اس کے آگے یا نون یا واو نون کا اضافہ ہوتا ہے، اور اگر آپ وہ آخر میں سے یا نون واو نون ہٹائیں گے تو آپ کو واحد مل جائے گا۔ چلے سن لینا، کوئی بات نہیں، اگر سمجھ نہیں بھی آئی تو کیا ہو گیا۔ اچھا، اذ جب، بعثا بھیجا، با عین سا اس کا روٹ لیٹر ہے، بھیجا یا اٹھایا، فی ہم ان میں، فی اور ہم دو چیزیں ہیں اس میں، ان کے بیچ میں سے ہی، رسولاً ایک رسول، جب تنوین آخر میں آ جاتی ہے نا تو وہ نکرہ ہو جاتی ہے، ایک رسول کا معنی دیتی ہے، کچھ رسول، ایسے کچھ کا یا ایک کا معنی دیتی ہے، یہاں پر ہم کریں گے ایک رسول، من انفسہم، ان کے اپنے نفسوں میں سے، انفس نفس کی جمع ہے، یتلو وہ پڑھتا ہے، تا لام واو سے ہے، تو یتلو وہ پڑھتا ہے، علیہم اوپر ان کے، آیات ہی اس کی آیات، آیات جو ہے نا آیتن کی جمع ہے، اور آیا کا روٹ لیٹر حمزہ یا ہوتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، واہ کا ہمیشہ مطلب اور ہی ہوتا ہے، اور کبھی واو حالیہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر عطف کا ہے، یعنی اور، یُزَكِّيهِمْ وہ تزکیہ کرتا ہے ان کا، زا کاف واو یا زا کاف یا سے ہے یہ، ٹھیک ہے، تو تزکیہ کرتا ہے ان کا، پاک کرتا ہے ان کو، یعلمہم اور وہ تعلیم دیتا ہے ان کو، سکھاتا ہے ان کو، علم یعلم تعلیم، سکھانا، کیا سکھاتا ہے؟ الکتابہ کتاب کو، والحکمت اور حکمت کو، یعنی یہ چیزیں وہ سکھاتا ہے،
و ان کانو اور بے شک تھے وہ. اب یہ ان کا مطلب ویسے تو اگر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بے شک کیوں آیا؟ کیونکہ آگے جملے میں جا کے لام تاکید والا آ گیا، لفی. ٹھیک ہے نا؟ تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ حروف کے معنی چینج ہو جاتے ہیں، آگے کوئی نہ کوئی ایسی چیز لگی ہوتی ہے. تو ان بے شک کانو تھے وہ، من قبلو اس سے پہلے، لفی یقیناً میں کس چیز میں تھے؟ ضلال گمراہی میں، مبین کھلم کھلا، یعنی ایسی کھلی گمراہی تھی کہ نظر آتی تھی. اب یہاں پر اس آیت کے بیچ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ایک بہت بڑے احسان کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اجنبی نہیں تھے، انہی لوگوں کے بیچ میں سے اٹھے تھے. وہ لوگ ان سے مانوس تھے، وہ لوگ ان سے جھجکتے نہیں تھے، اور ان کے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، ان کا رہن سہن ایک تھا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باتیں سمجھانی شروع کی، تو یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی، کیونکہ زبان ایک تھی، رہن سہن ایک تھا، طور طریقے ایک تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اچھی طرح سے مانوس تھے. اور پھر 4 کام بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام کون سے کیے جب وہ ان میں سے اٹھائے گئے تھے. ایک یہ کہ وہ قرآن کی تلاوت کر کے آیات سنایا کرتے تھے. اب آپ ذرا سوچئے کہ تلفظ کس نے بتایا، قرآن پاک کو پڑھنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ دیکھیں آپ کی سورہ بقرہ میں ہے الف لام میم، 3 لیٹرز ہیں نا، اور آگے جا کے آخری سپارے میں ہے علم نشرح، علم ترا. تو وہاں پر ہم ان 3 لیٹرز کو پڑھ رہے ہیں، اور یہاں ہم 3 لیٹرز کو سورہ بقرہ میں علیحدہ علیحدہ کر کے کر رہے ہیں. تو یہ کس نے ہم کو بتایا کہ یہاں پر آپ نے الف لام میم حروف مقطعات کے طور پہ پڑھنے ہیں، لیکن جب وہ صورت آئے گی تو علم نشرح پڑھنا ہے، علم پڑھنا ہے اس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا ہم کو، ہمارے لیے کام کتنا آسان کر دیا. سو قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ وہ سننے سے سمجھ آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن سنایا تھا. دوسری بات، تلاوت کے بیچ میں صرف اس کو بولنا ہی نہیں ہے، بلکہ تلاوت کے بیچ میں تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پیچھا کرنا، یعنی اس کی اوپر غور و فکر اور اس کے معنی کا سمجھنا بھی ہے. آرٹ آف تھنکنگ وہ بھی سکھاتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پھر کیا دوسری چیز کیا تھی کہ پڑھنا بھی سکھایا، آیات کو سمجھنا، اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرنا سکھایا، اور پھر کیا کیا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک بھی کیا. اب یہ نہیں کہ بول کے صرف تقریریں کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ان کی پرسنالٹیز میں دیکھتے تھے کہ کون سی چیز ناپسندیدہ ہے یا کس چیز کو بدل کر کیا لا سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ ان کا تزکیہ بھی کیا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی گندی چیز کو سجایا جائے. ایسا آپ اپنے ڈرائنگ روم کے بارے میں سوچیں کہ جب اگر آپ کا ڈرائنگ روم آپ کا اسٹور روم بنا ہوا ہے اور ہر طرح کا گند بلا ادھر پڑا ہوا ہے، تو آپ نئے صوفے لا کر ادھر رکھنا پسند نہیں کریں گے، نئے پردے نہیں لگائیں گے جب تک کہ آپ ادھر کی صفائی نہیں کریں گے. جب آپ بالکل ان چیزوں سے جان چھڑا لیں گے جو پرانی اور گندی اور ٹوٹی پھوٹی تھیں، تو پھر اس کے بعد آپ دیواریں صاف کر کے اس میں نئی چیزیں لے کر آ کے سجاتے ہیں، ہے نا یہی بات؟ تو اسی طرح تزکیہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سنا کے کسی کو صحیح نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی پرسنالٹی میں سے وہ چیزیں نکال کر ان کو فائنڈ آؤٹ کر کے ان کو مینشن کر کے اور ان سے بہتر چیز نہ بتا دی جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ لوگوں کی تزکیہ کیا، ان کو پاک کیا، ان کے بیچ میں سے برائیوں کو نکال کر اچھائیوں کو اور اچھی خصوصیات کو لے کر آ گئے. جہاں پر چینج ہونا ضروری تھا، یہ نہیں کہ پوری کی پوری پرسنالٹی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کر دی. اب دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ فرق ہے. حضرت ابو بکر صدیق انتہائی رقیق القلب، انتہائی نرم مزاج تھے، اور بہت ڈفرینٹ پرسنالٹی تھی ان کی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فرم اور سالڈ
اور رسول کے بندے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرسنالٹیز کو یہ نہیں کیا کہ ابو بکر تم بالکل عمر جیسے ہو جاؤ، یا عمر آپ کی تو نجات ہے ہی نہیں جب تک آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نہ ہو جاؤ. نو، یہ نہیں کیا، بلکہ ان چیزوں کو جو ویکنس تھی ان کو ان کی اسٹرینگتھ بنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اچھی باتیں بتائیں، یعنی غصہ آتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن ان کا غصہ صحیح چینل پہ لگ گیا، اللہ کی خاطر ان کو آنے لگ گیا، غیرت آنے لگ گئی، اور اس کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا جب وہ امیر المومنین بھی بن گئے، کیونکہ ان کے زمانے میں اس قدر زیادہ لوگ محتاط تھے اور سیدھے راستے پر چلتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تو فرمایا نا کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے ادھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. سبحان اللہ، یعنی ان کی پرسنالٹی کا ایک روب تھا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے نرم تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جتنا ابو بکر نے مجھے سپورٹ کیا فائنینشلی اور مورلی، اتنا کسی نے نہیں کیا. تو ان کا احسان ہمارے اوپر بہت بڑا ہے الحمدللہ. ہاں، جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں سکھانی تھی، ان کو اسٹرانگ کرنا تھا، اس چیز میں ان کو اسٹرانگ کیا، اور باقی صحابہ میں بھی تزکیہ کیا. اب دیکھیں کیسے تزکیہ کیا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تبوک پہ نہیں گئے تھے تو کیا ہوا؟ پتہ ہے نا آپ کو کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو منع کر دیا تھا کہ وہ حضرت کعب سے بات نہ کریں، اور حضرت کعب نے بہت تکلیف اٹھائی تھی، لیکن سچ بولا تھا، جھوٹ نہیں بولا تھا، انہوں نے سچ بولا تھا. اب کسی بھی اور منافق جو کہ جھوٹ بول کے تبوک سے پیچھے رہے تھے ان کو تو کچھ نہیں کہا گیا، لیکن ایک سچا مسلمان جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بولا کہ میں نہیں گیا تھا اور میرے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، اس کو سزا ملی. ان کی ایسی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معافی کا اعلان کیا تو سب سے زیادہ خوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لیکن اب کیا ہوا؟ ڈسپلن ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آج میں نے اپنی سچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا مجھے بخشش ملی ہے، تو میں تو کبھی زندگی میں کوئی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں تو ہمیشہ سچ بولوں گا. لیکن ان کو یہ پتہ چل گیا کہ جب ایک بڑا فائدہ مسلمانوں کا ہوتا ہے تو اس میں آپ پیچھے نہیں رہ سکتے. ویسے ہی جب کہ وہ ینگ تھے، ان کے پاس سواری بھی تھی، ان کے پاس مال بھی تھا، اور وہ جا سکتے تھے، اور پیچھے مدینہ میں سوائے منافقوں کے اور کوئی نہیں تھا. تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کا تزکیہ کیا، ان کو ان کی غلطی کا احساس دلا دیا، ان کو اچھی بات بتا دی، ان کو انسینٹیو دے دیا. جیسے کوئی صحابی جو تھے وہ اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو مار رہے تھے، تو پیچھے سے آواز آئی کہ اگر یہ ناحق مارنا ہے تو پھر بدلے کے لیے تیار رہنا. اور جب انہوں نے مڑ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو آزاد کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آزاد نہ کرتے تو مطلب یہ کانسیکوینس دیکھنا ہوتا. تو یعنی جیسے صحابہ کے پوچھتے تھے اپنے غلاموں کو ہم کتنی دفعہ معاف کریں، اتنی غلطیاں کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 دفعہ ایک دن میں. 70 دفعہ تو کوئی غلطی بھی نہیں کرتا، 4 دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ غلطی کرتا ہے، 70 دفعہ تو نہیں کرتا. لیکن ایک ایسا نمبر بتا دیا گیا کہ جتنی دفعہ مرضی غلطی کریں آپ نے ان کے اوپر زیادتی نہیں کرنی. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جس میں ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا تزکیہ کیا. جیسے ایک صحابی صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک مشن پہ بھیجا تھا، تو وہ جمعے کا دن تھا. وہ صحابی پیچھے رہ گئے، انہوں نے کہا جمعہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کا اجر اور ثواب تو بہت زیادہ ہے، اور میری سواری بہت تیز ہے، میں تھوڑی دیر کے بعد جمعے کی نماز کے بعد نکلوں گا اور میں ان کو پا لوں گا. اب جب جمعے کا خطبے کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے دیکھا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو نماز کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں ابھی جا کے پہنچ جاتا ہوں ان کے ساتھ. میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ میں اگر نماز پڑھوں گا تو مجھے زیادہ اجر ثواب مل جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب چاہے تم اتنا اور اتنا خرچ کر لو، تم اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے یا اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتے جو ان کو ملا جو صبح نکل گئے. اب یہ کیا تھا؟ یہ تربیت تھی نا کہ آپ نے ایک اجتماعی فائدے کو چھوڑ کر اور آپ
انفرادی فائدے کا سوچ رہے ہیں، پرسنلی آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو ثواب کس سے ملے گا، جبکہ آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ صبح جائیں۔ تو اس طرح بہت سارے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ کیا تھا اور ان کی تربیت کی تھی۔ پھر اور تیسری کیا چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتاب کی تعلیم دی، کتاب کا مطلب سمجھایا، شریعت کے بارے میں بتایا، اور ان کو اچھا تعلیم پتہ کیا ہوتی ہے؟ دھیرے دھیرے کوئی چیز دینا، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ دینا۔ اب جو نیا مسلمان آئے گا اس کو آپ بہت بڑے بڑے مسئلے نہیں سمجھا سکتے، اس کو تو بیسک چیزیں پتہ ہونی ہے کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے۔ جیسے ایک بندہ آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں کیا کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو 5 وقت کی، اور رمضان کے روزے رکھو، اور زندگی میں ایک دفعہ حج کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو اس نے کہا کہ میں بس یہ کروں گا، بس یہ کروں گا، اور اس نہ آگے نہ پیچھے، بس میں یہ کر لوں گا جو آپ نے کہا ہے تو میں جنت میں جاؤں گا نا۔ تو جب وہ مڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے ایسا ہی کیا جیسا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرے گا تو یہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی تعلیم دیا کرتے تھے، ان کو اسلام کے بارے میں بتاتے تھے، قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا چیز اتاری ہے، کیا اس کی حکمت ہے۔ اس لیے صحابہ کہا کرتے تھے نا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا ہم کو بتا دیا ہے، ایون کہ اگر پرندہ آسمان میں پر بھی مارتا ہے نا تو وہ بھی بتا دیا ہے، ما یمسکہن الا الرحمن، آتا ہے نا سورہ تبارک الذی میں، سورہ ملک میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو وہ بھی بتا دیا ہے۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی تفسیر بھی کیا کرتے تھے، اس کو ایکسپلین کیا کرتے تھے۔ پھر اگلی چیز کیا ہے؟ والحکمت، اور ان کو حکمت بھی سکھاتے تھے، یعنی وہ جو یعلمہم ہے نا الکتاب، کتاب کی تعلیم دیتے تھے، وہ یعلمہم الحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا حکمت کیا ہے؟ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، ٹھیک ہے، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، صحیح وقت پر جو بات کہنی ہے وہ کہیں، جو بات کرنی ہے وہ کریں۔ اب یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کرتے تھے صحابہ کا، اسی کے بیچ میں یہ چیز بھی آ گئی۔ اگر آپ حدیث پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ حکمت کیا ہے، یعنی کس وقت میں کس بندے کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ اتنا اچھا لگتا ہے کیونکہ کوئی زندگی کا اسپیکٹ رہ نہیں جاتا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا کہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنا زندگی کا جو ساتھی ہوتا ہے اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے، بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اگر آپ لیڈرشپ رول میں ہیں تو آپ نے عوام کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، مسجد میں کیا معاملات ہونے چاہیے، گھر میں کیا معاملات ہونے چاہیے۔ یقین کریں کہ زندگی کا مزہ آ جاتا ہے اگر آپ نے حدیث پڑھ لی، صحیح بخاری کا آپ نے ایک دفعہ دورہ کر لیا تو آپ کو بہت ساری حکمت پتہ چلتی ہے۔ اب دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا ثمامہ بن اسال، یہ ایک قبیلے کے سردار تھے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے آئے تھے۔ تو جب یہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے پکڑ لیا، ان کو دیکھا کہیں تو پکڑ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اور ان کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا۔ مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا۔ اب یہ بہت حکمت کی بات ہے۔ آپ کہیں اوئے ہوئے کافر کو مسجد کے اندر، نہ نہ نہ، یہ تو بہت حرام بات ہے، کافروں کو تو اندر آنے ہی نہیں دینا چاہیے۔ یعنی ہمارے ملکوں میں یہ کرتے ہیں نا لوگوں کے ساتھ معاملہ کہ کسی کو اندر ہی نہ آنے دے، کہ کوئی دیکھے ہی نہ کہ مسجد میں کیا ہوتا ہے یا کیا ہو رہا ہے، نہ اس کو پتہ چلے، نہ وہ دین ایمان سے مانوس ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لاتے تھے اور پھر ان کو باندھا، تو جب باندھا تو روز گزرتے ہوئے پوچھیں کہ ثمامہ کیا خیال ہے تمہارا، تو وہ آگے سے کہیں اگر آپ مجھے مار دیں گے تو آپ بہت بڑے شان والے کو ماریں گے، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو بہت زیادہ پیسہ پائیں گے، اور اس طرح کی باتیں کرتے۔ دوسرے دن بھی ایسی بات کی، تیسرے دن بھی ایسی بات کی، حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن کیا کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، یہ لوگ اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، اس کا ایک اثر ہوتا ہے نا۔ تو تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیم بات سنی تو انہوں نے کہا اس کو کھول دو اور جانے دو، یعنی آزاد کر دو۔
وہ وہاں سے کھلے، گئے، غسل کیا، واپس آئے اور کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ، جی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ امیزنگ امیزنگ۔ اب یہ کس وجہ سے ہوئے؟ کیا حکمت کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ ان کو مسجد میں کھڑا کیا تھا تاکہ وہ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے کیا معاملات ہیں۔ مسلمان برے نہیں ہیں، مسلمان جھوٹے نہیں ہیں، مسلمان تکلیف نہیں دیتے۔ ان کو بہترین کھانا دلایا جاتا تھا۔ لوگوں کے گھر میں کھانا نہیں تھا لیکن اپنے قیدی کو وہ اچھا کھانا کھلاتے تھے، بہترین کھانا۔ اسی طرح بہت سارے اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے واقعات ہیں۔ اگر آپ اس میں سے صحیح بخاری پڑھیں نا، اور پوری ریکارڈڈ ہے استاذہ کی، اتنی خوبصورت ایکسپلینیشن ہے۔ اچھا سا وقت گزر جائے انسان کا اگر وہ سننا شروع کر دے، کیونکہ جب آپ پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے ہیں تو فضول اور بیکار باتیں یا غیبتوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں، دعا سے نا بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے پوری صحیح بخاری پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ اور آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ بے شک وہ تھے اس سے پہلے کھلی گمراہی میں۔ یعنی ان کے پاس کوئی گائیڈنس نہیں تھی، کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی گائیڈ لائنز نہیں تھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو گائیڈنس دی، حکمت دی، کتاب کی تعلیم دی۔ اور عرب تو ویسے آپ کو پتہ ہے کہ اپنے آپ کو بہت شان والا سمجھتے تھے اپنی شاعری کے اور زباندانی کی وجہ سے۔ وہ نثر نہیں بولتے تھے، یہ ان کی ہتک ہوتی تھی، وہ تو شاعری کے بیچ میں ہر بات کیا کرتے تھے۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا انٹلیکٹ جس جگہ پر لگ رہا تھا اس کو ضلال مبین کہا ہے، وہ گمراہی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی شاعری کا مقابلہ قرآن سے کرایا تو ان کو پتہ چل گیا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ لبید نے کیا کہا تھا، لبید جو تھے وہ بہت بڑے شاعر تھے، ایسے شاعر جن کا کلام سونے کے اس سے لکھ کے، پانی سے لکھ کے خانہ کعبہ میں لٹکایا جاتا تھا۔ کچھ ایسے شاعر تھے نا جن کو بہت بڑا سیلیبریٹی مانتے تھے، تو لبید ان میں سے تھے۔ لیکن جب انہوں نے ایک چھوٹی سی صورت پڑھی نا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو کہنے لگے ما ھذا کلام البشر، کہ یہ تو کسی کا بشر کا کلام ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا کوئی شعر تو سنائیں جو آپ اتنے لکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے آنے کے بعد یہ بنتا نہیں ہے کہ میں کوئی شعر کہوں، بہت بہتر چیز اس سے آ چکی ہے، میں شعر نہیں بولوں گا۔ تو سبحان اللہ، یعنی جس کو سمجھ آ جائے کہ کس جگہ پر میں نے اپنی ابیلٹیز کو لگانا ہے۔ اس آیت سے ایک اور بھی چیز پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ رسول بشر ہوتا ہے۔ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربیوں میں سے ہی تھے، قریشی ہی تھے، قریش کے لہجے میں عربی بولتے تھے۔ نہ تو اللہ تعالیٰ نے رسول کو جنوں میں سے پیدا کیا اور نہ ہی فرشتوں میں سے پیدا کیا۔ اس کی کیا حکمت تھی کہ پھر لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو فرشتے ہیں، تو فرشتے تو سارے کام کر سکتے ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہم سے نہیں ہوتا۔ تو وہ پھر بہانے بناتے نا کہ پیغمبر تو یہ اس لیے کام کیا کیونکہ وہ فرشتے ہیں، تو ہم تو انسان ہیں، ہمارے تو دلوں میں خواہشیں بھی ہیں اور ہم تو کمزور بھی ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان بنا کے، بلکہ سارے رسولوں کو انسان بنا کے اس لیے بھیجا تاکہ جب وہ رسول کو دیکھیں تو ان کو فالو کرنے میں آسانی ہو، وہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکیں کہ ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر بھی تو لوگوں نے پتھر مارے تھے، ان کو بھی تو درد ہوا تھا، ان کو بھی تو چوٹ لگی تھی، لیکن انہوں نے اپنا مشن تو نہیں چھوڑا۔ تو اگر ہماری زندگی میں مشکل آئے گی تو ہم بھی اپنے دین پر جمے رہیں گے۔ اگر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جب وہ دین کی بات کرتے تھے، تو اگر آج کسی نے ہمارا مذاق اڑا دیا تو کیا ہو گیا؟ ہر چیز کے ساتھ آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بشر بنا کر بھیجے۔ چلیں جی، آج کی آیت بڑی مزے کی تھی۔ اب جو بھی داعی اللہ ہوگا، جو بھی اللہ کے دین کی طرف بلانے والا ہوگا، وہ یہ 4 کام ضرور کرے گا۔ ایک تو اس کو خود تلاوت آنی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے مخارج ہی نہیں صحیح اور آپ غلط زبر کو زیر اور زیر کو زبر بنا کر اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو پڑھانے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی اپنی تلاوت بھی درست ہونی چاہیے، اور آپ کو تزکیہ کرنا بھی آنا چاہیے، اور آپ کو کتاب کی تعلیم بھی دینی ہے، اور آپ نے لوگوں کو حکمت بھی سکھانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو بھی داعی اللہ ہوگا اس کے یہ سارے کام ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے،
ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، چلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں نا، اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے، اللہ تعالیٰ ہمیں بدلے نہ، ہمارے بدلے کسی اور سے کام نہ لے، ہمیں نہ بدلے بلکہ ہم سے اپنے دین کی خدمت لے لے۔ آمین آمین آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔